حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک گناہ گار کی توبہ کا آسان اور مؤثر طریقہ۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا، کیا کروں؟ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ میرے گناہوں کو روکنے والی ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا ارادہ گناہ کرنے کا ہو تو دیکھنا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھانا۔ اس نے عرض کیا کہ پھر میں کیا اور کس طرح کھاؤں، جبکہ جو بھی زمین پر رزق موجود ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جس کا رزق کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسا کر کہ اللہ کی زمین سے باہر چلا جا اور وہاں گناہ کر لے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ساری کائنات اسی اللہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی معصیت کرے؟ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں کوئی تجھے نہ دیکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کرے؟ پھر فرمایا اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے تک ذرا مہلت دے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ ملک الموت آئے اور تیری روح اس حال میں قبض کر لے کہ تو گناہوں میں ہو؟ پھر فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کر کہ جب جہنم کے فرشتے زبانیہ قیامت کے روز تجھے پکڑ کر جہنم میں لے جانا چاہیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے اور میری بات مان لیں گے؟ فرمایا کہ پھر تیری نجات کیسے ہوگی؟ کہنے لگا کہ اے ابراہیم یہ نصیحت کافی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ التوابین لابن قدامہ، صفحہ نمبر 285۔ حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت ادم کے خوف الہی کے برکات و اثرات۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم کے والد حضرت ادم کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اسے کہا میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجئے۔ اس نے عرض کیا وہ عورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی۔ آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ باغ نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ، اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔
جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعہ کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک و کار کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم رحمت اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادم رحمت اللہ علیہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم رحمت اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم سے کرا دیا۔ جب حضرت ادم رحمت اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادم رحمت اللہ علیہ ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ آپ وہ حصہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا جب تک آپ میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے پاس شب نہیں گزاریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور حضرت ادم رحمت اللہ علیہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلے پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ابراہیم حضرت ادم رحمت اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادم رحمت اللہ علیہ کا لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم بن ادم تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہیں تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کی سلطنت حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بن ادم کو ملی۔ آپ کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ بہت مشہور ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔